تصویر اٹھا. یا اللہ معاف کر دیجیے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك. اللهم برحمتك اصلح لي شاني كله. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله عز وجل فيقول الله عز وجل لملائكته ألقوا هذا وأقبلوا هذا فتقول الملائكة وعزتك ما رأينا إلا خيرا فيقول وهو عالم إن هذا كان لغيري ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما كان أبتغي به وجهه. أخرجه الدارقطني. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يكتبون أعمال بني آدم فيأتون ربهم عز وجل فيقومون بين يديه وينشرون صحفهم فيقول الله عز وجل ألقي تلك الصحيفة أثبت تلك الصحيفة فتقول الملائكة الذين أمروا أن يلقوا الصحيفة شهدنا معهم خيرا ورأيناه قال إنهم أرادوا به غير وجهه. أخرجه في كنز الأمال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ دوستو ہم کو آپ کو سب کو اخلاص نیت اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑی خطرناک بات ہے بابا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کا نام اعمال اس حال میں لایا جائے گا کہ اس پہ سل پہ ایک مہر لگی ہوئی ہوگی. فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اس کے نام اعمال کو رب ذوالجلال کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ القوا ھذا، اس کو جھٹک دو، اس اعمال کو میرے سامنے مت رکھو، اس کو پھینک دو.
وَأَقْبَلُوا هَذَا، اور اس کو میرے قریب کر دو، یعنی یہ مقبول اور یہ مردود. فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے عرض کریں گے، وَعِزَّتِكَ، رب ذوالجلال تیرے عزت کی قسم، مَا رَأَيْنَا إِلَّا خَيْرًا، ہم نے تو خیر ہی دیکھا تھا، یعنی ان کو اعمال کو نیک شکل میں دیکھا تھا، اس لیے میں نے لکھ لیا تھا. فیقول، اللہ فرمائیں گے، وَهُوَ أَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، إِنَّ هَذَا كَانَ لِغَيْرِي، یہ عمل تو اس نے کیا تھا، شکل تو اس کی اعمال صالحہ کی تھی، لیکن اس کی نیت میں خلل تھا، یہ کسی دوسرے کو دکھلانے کے لیے اس نے کیا تھا. وَلَا أَقْبَلُ الْيَوْمَ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ أُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهِي، اور آج کے دن تو میں صرف انہی اعمال کو قبول کروں گا جو صرف میری رضا کے لیے کیا گیا. جس اعمال کے اندر داخلی طور پر اعمال کا جذبہ صرف میری رضا ہو، ان اعمال کو تو میں قبول کروں گا، بقیہ اعمال سب مردود ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ان للہ ملائکۃ یکتبون اعمال بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو پیدا کیا ہوا ہے، ان کا کام ہے دنیا میں گھومنا پھرنا، چلنا، گشت کرنا. ہمارے ساتھی لوگ بولتے گشت کرنا، گشت کے آداب میں بتاتے ہیں نا، فرشتے بھی گشت کرتے ہیں. تو فرشتے گشت کیوں کرتے ہیں جی؟ اللہ کے بندے جو اعمال میں مشغول ہے، ظاہراً تلاوت میں، ذکر میں، عبادت میں، ریاضت میں، تصنیف میں، تالیف میں، کوئی بھی عبادت میں مشغول ہیں، ان کے اعمال کو لکھتے ہیں. یکتبون اعمال بنی آدم فیاتون ربہم، یہ اعمال لکھ لکھ کے اپنے پاس رکھے رہتے ہیں. قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ فرشتے ان اعمال کو لے کے اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیں گے. فَيَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَنْشُرُونَ صُحُفَهُمْ، اللہ کے سامنے آئیں گے اور ان کے صحیفہ اعمال کو، کتاب کو کھول دیں گے کہ اس نے یہ نیکیاں کی تھی، یہ قرآن کی تلاوت، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ وظیفہ، یہ تسبیح، یہ نوافل، یہ اوراد، یہ شغل، یہ آہ، یہ بکا، یہ رونا، یہ گرگرانا، یہ بلبلانا، وہ سب کی تفصیل بتا دیں گے. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ فرمائیں گے، القی تلک الصحیفہ، اس نامہ اعمال کو جھٹک دو، پھینک دو اس کو. اثبت تلک الصحیفہ، اور یہ جو تم نے لکھا ہے ان کی نیکیاں، ان کو میرے قریب کر دو، ان کو قبول کرو، ان کو مردود کر دو. فتقول الملائکہ، فرشتے عرض کریں گے، الذین امروا ان یلقوا الصحیفہ، جن کو اللہ نے اس کام پر متعین کیا ہے کہ لوگوں کے اعمال کو اٹھا کے پھینک دیں. کہیں گے شہدنا معہم خیرا ورعیناہ، یا اللہ جب یہ عمل کر رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ اس نے تو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اس عمل کو شروع کیا تھا، اور ہم نے تو خیر ہی کا ارادہ کیا، سوچا کہ یہ اس نیکی سے یعنی خیر سے خیر ہی کا ارادہ کرے گا. اللہ فرمائیں گے انہم ارادوا بہ غیر وجہ، اس نے یہ عمل تو کیا تھا لیکن اس عمل سے میری رضا مطلوب نہیں تھی، غیر اللہ کی رضا تھی. یہ دو حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھ دی دوستو. ہائے میرے اللہ تعالی ہم سب کو تھوڑا بھی عمل کرنے کی توفیق فرمائے تو اخلاص کے ساتھ. بزرگوں کا قول ہے دوستو کہ تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے مگر وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں، اور ہر عمل کرنے والا ہلاک ہو جائے گا مگر جو اخلاص کے ساتھ کرے، اور اخلاص سے کرنے والے بھی علی خطر، اخلاص والے بھی ڈر رہے ہیں کہ آیا یہ میرا اخلاص بارگاہ رب العزت میں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. اس حدیث سے ایک چیز کا علم ہو گیا دوستو
کہ سب سے پہلے ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ کسی بھی عمل کے ابتدا میں اپنی نیتوں کو درست کریں. کسی بھی عمل کی ابتدا میں اپنی نیتوں کو درست کریں. نیت سے کو درست کرنے کا کیا مطلب دوستو؟ نیتوں کو درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے شروع کرنے سے پہلے ہی اللہ سے اعمال کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق اللہ سے طلب کی جائے. اللہ سے کیا توفیق طلب کیا جائے؟ اخلاص کی توفیق. کس کی توفیق دوستو؟ اخلاص کی توفیق. اور اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے بزرگان دین نے بڑی نسخے کی بات بتائی ہے. اللہ ہم کو توفیق دے. علم بہت ہے دنیا میں، لیکن عمل لوگوں کو تھوڑا ہے. فرمایا کہ ہر عمل کو سنت کے مطابق کرو. سنت کی برکت یہ ہوگی کہ اخلاص کی توفیق نصیب ہو جائے گی. سنت کی برکت سے اخلاص کی توفیق ہو جائے گی. مثلا ایک مثال دیتا ہوں. نماز ہم سبھی لوگوں نے پڑھی ہے ابھی. اللہ ہماری نماز کو قبول کر لے. اللہ ہماری نماز کو، بے شمار ساتھیوں کو اللہ اکبر کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا. دیکھیے یہ درست ہے، سنت کے مطابق ہے یا غلط ہے؟ جی بہت سارے ساتھی اللہ اکبر کرنے کے لیے کان پکڑتے ہیں، ایسے پکڑ کے اللہ اکبر کرتے ہیں. طریقہ سنت کا یہ ہے کہ یہ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں. یہ انگلیاں بند نہ ہو بابا. کیسے ہو؟ کھلی ہوئی ہوں. اور کان کے حذا اور اذنئی، کس کو بولتے حذا اور اذنئی، دونوں کان کے لو کے برابر ہوں. اور ان کا رخ ہاتھ یوں نہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاتھ یوں نہ ہو اور یوں نہ ہو. لوگ ایسے اللہ اکبر کر کے نیت باندھتے ہیں. اچھوں کو دیکھا گیا. سنت کی برکت یہ ہوگی، سنت کی برکت یہ ہوگی کہ سنت کے مطابق جو عمل کیا جائے گا تو اللہ اس عمل کو رسول اللہ کے برکت کی وجہ سے آپ کے عمل میں شیطان کو دخل ہونے نہیں دیں گے. چونکہ شیطان ہر راستے سے آ سکتا ہے، نبی کے راستے نہیں آئے گا. یہ بتایا بزرگان دین نے کہ شیطان ہر راستے سے آ سکتا ہے، نبی کے قدم پر قدم نہیں رکھ سکتا ہے. نبی کے شریعت کے مطابق وہ نہیں آ سکتا ہے. اسی لیے شیطان مردود ملعون کہتے ہیں اللہ کی شکل میں تو آ جاتا ہے، رسول اللہ کی شکل میں نہیں آ سکتا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وبارک وسلم علیہ. تو سنت کی اتباع سے انسان کو اخلاص کی توفیق ملتی ہے. تو ہاتھ سنت کے مطابق باندھ لیا. بے شمار ساتھیوں کو دیکھا ہوگا بھی نماز میں ایک چھوٹی سی بات ہے دوستو، پاؤں ساتھیوں کو دیکھا ہوگا کہ یوں رکھتے ہیں اور یہ پاؤں یوں رکھتے ہیں. یعنی عادتاً پاؤں کی انگلیاں متوجہ الی القبلہ نہیں ہوتی ہے ساتھیوں کی. یعنی یہ پاؤں یوں ہے اور یہ پاؤں یوں ہے، یعنی تھوڑا سا یہ یوں ہٹا ہوا ہے اور یہ یوں ہٹا ہوا ہے. یہ سنت کے مطابق نہیں، سنت کے خلاف ہے. دونوں پاؤں کی انگلیاں ایگزیکٹ سیدھی ہونی چاہیے. کس کی طرف؟ واہ بھیا واہ. ہاتھ بھی آپ کا ادھر، وہ بھی ادھر. سمجھ رہے ہو میری بات؟
مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، بڑی پیاری سی بات، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ دیکھیے دوستو، ہمارے استاد تو نہیں ہے لیکن استاد ہی کی طرح ہے، مولانا شیخ یونس قاری صاحب جانتے ہیں، بڑی پیاری نصیحت کی، کہا دیکھو ایک ہی دن میں تم اگر چاہو گے کہ رسول اللہ کی ساری سنتوں پہ عمل کرو تو شیطان تم کو تھکا کے بھگا دے گا، شیطان تم کو بھگا دے گا۔ اب نماز میں جتنی سنتیں ہیں، ایک دن ایک سنت کو سیکھو اور اس سنت پر عمل کرو، جب تک کہ اس سنت پر مکمل قابو نہ پالو اور استقامت نہ ہو جائے، دوسری سنت کو کوشش مت کرو چھیڑنے کی۔ جب ایک مکمل قابو میں تمہارے آ جائے، پھر اب دوسری سنت پر عمل کرو، دو قابو میں آ جائے تیسری شروع کرو، یہاں تک کہ اگر مہینے میں نہیں 10 دن میں بھی تم ایک ایک سنت پر عمل کرو گے تو چند سالوں کے اندر تم نمونہ نبی بن جاؤ گے، نمونے۔ اور سنت سے جو عمل کیا جائے اس عمل میں ریا رسول کی برکت سے نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم رسول اللہ کی طرز زندگی کو اختیار کرو، تم کو محبوب بننے کی ضرورت میرا نہیں ہے، اللہ تم کو خود اپنا محبوب بنا لے گا، کیونکہ محبوب کے قدم پہ قدم رکھو گے تو وہ محبوب ہیں، تو محبوب کا محبوب بھی محبوب ہی ہوا کرتا ہے، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہی ہوا کرتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہی ہوا کرتا ہے۔ تم کو اللہ کے کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ میرا اپنا دوست ولی بنا لیجیے، اللہ خود ہی تم کو بنا لیں گے۔ تو مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سنت کے مطابق پوری نماز کو ادا کرو، سنت کے مطابق پوری نماز۔ مثلا آپ کو تفصیل ہے، دیکھیے گا کتابوں میں، اس کا یہ وقت نہیں ہے۔ عادتاً جو بڑی بڑی غلطیاں ہم کرتے ہیں نماز میں وہ میں بتا رہا ہوں۔ یہ یہاں غلطی کی، پاؤں کھڑا کرنے میں غلطی کی، رکوع مکمل نہیں کیا، سیدھا کھڑا ہو کر کے کہ پوری ہڈی سیدھی ہو جائے اور اس سے پہلے لوگ رکوع کرتے ہیں، یعنی رکوع سے آئے پھر چلے گئے، یہ پوری اسٹریٹ لائن ہڈی کا سیدھا ہو جانا عند الاحناف واجب، اور امام شافعی کے مسلک میں کوکنی ساتھیوں سنن رواتب، شافعی مسلک میں سنن رواتب، اس کا سیدھی کرنا۔ مولانا الیاس صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، مجھے تو بہت پسند آئی۔ مولانا نے لکھا کہ نماز میں سنت کی اتباع کی کیوں تاکید کی گئی؟ فرمایا کہ نماز اللہ کے جانے کا دروازہ ہے، اللہ کے پاس نماز اللہ کے پاس آنے کا دروازہ ہے، اور فرمایا سنتوں کی مثال ایسی ہے جیسے دریچے، جیسے دریچے دیکھیے نا لگے ہوئے ہیں، اس سے روشنی آتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے پاس جانے کا راستہ ہے فرائض، اور سنت وہ ہے جنت سے اللہ کی کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، لکھا ہے مولانا منظور نعمانی علیہ الرحمہ نے۔ تو سنت کے مطابق جب کیجئے گا، مثلا 7 آیت قرآن میں سورہ فاتحہ کی ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھا فضل الباری میں، وہ ہمارا شاہجہاں افغانی ہے دوست، وہ کہتا ہے کہ بخاری کی اس سے علمی شرح کوئی لکھی نہیں گئی، سچ میں مکمل نہیں ہوئی، 2 ہی جلدیں، ورنہ وہ ہوتی تو طوفان ہوتی۔ مولانا نے لکھا ہے کہ 7 آیت کو اکیلے پڑھو تو، یا جماعت میں پڑھو تو، امام بنو تو، مقتدی رہو تو، یا اکیلے رہو تو 7 سانس میں پڑھو، 7 المثانی، کیا نام ہے اس کا؟
सबअ मसानी। अच्छा भाई, सजदे में जाते हैं लोग तो अंगुलियां खोलनी नहीं चाहिए रफीक साहब। अंगुलियां नॉर्मल, देखिए मेरी कैसी है, इस तरह हाथ होनी चाहिए कि यहां पानी का कतरा डाल दिया जाए तो गिर जाए। तशहुद में बैठते हैं आदतन लोग तो देख लीजिए यूं बैठते हैं, देखिए मेरा हाथ, ये गलत है। तशहुद में ऐसे हाथ रख के बैठना ये गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि ये देखिए तशहुद में हाथ की अंगुलियां खुली रहें और हाथ यूं रहे। लिखा है कि ये हाथ का जो गासा है ना, उर्दू में हम इसको बोलते, क्या बोलते आप, गैप्स, या उर्दू में गासा बोलते इसको। ये दो अंगुली के बीच की जो जगह है, फरमाया कि इसको खोल के रखो। इसका भी किबला बैतुल्लाह है और इसकी भी नमाज है। फरमाया हाथ सीधी रखो, बंद मत करो। सजदे में तो इसको बंद करके नॉर्मल छोड़ दो, ये यूं कैफियत में हो जाएगा, और तशहुद में इसको खोल करके रखो। देखो ये सब हिदाया में है, सुन्नत की बहसों में, कि किस किस तरह नमाज में हाथ रखना सुन्नत है। तो कहा कि अगर सुनन की रियायत करके नमाज को पढ़ोगे, पूरी नमाज तुमने तहरीम से लेके, यानी अल्लाह अकबर तकबीर से लेके तस्लीम अस्सलाम वालेकुम तक इस तरह अगर तुमने अदा कर दिया तो अल्लाह के नजदीक तुम्हारी नमाज खुशू की नमाज लिख ली जाएगी। अल्लाह के नजदीक तुम्हारी नमाज में ये भी सुन्नत है कि आंख बंद, वो दोस्तों को देखता हूं दुआ मांगेंगे तो आंख बंद कर लेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो आंख बंद कर लेंगे। भाई क्यों बंद कर रहा है तू? ऑफिस का काम करता है आंख खोल के, टमाटर खरीदता है सब्जी पकाने के लिए आंख खोल के, और अल्लाह के कुरान को पढ़ता है तू आंख बंद करके। तो मौलाना इसलिए पढ़ता हूं कि वसवसा ना आए। तो ये कहां लिखा हुआ है कुरान में कि तेरे वसवसा ना आए? जी, इतर बेचते हैं आंख खोल के, ऊंट की लकड़ियां बेचते हैं आंख खोल के, और अल्लाह के सामने खड़े होंगे आंख बंद करके। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मुरीद आ गया उनके पास कि हजरत, वो आज मैंने देखा कि मैं गया हूं जन्नत में, और जन्नत में मैंने देखा वो क्या मजेदार जन्नत, लेकिन वहां जितनी मेरी बीवियां थी ना वो सब अंधी अंधी थी, एक भी आंख वाली नहीं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैं पकड़ के इधर ला रहा हूं, किसी को इधर ला रहा हूं। हजरत ने फरमाया तू आंख बंद करके नमाज पढ़ता है क्या? तो कहा जी हजरत। फरमाया इसीलिए तेरी सारी बीवी अंधी। हाँ भाई, किताबों में लिखा है, अपने घर से थोड़ी ना कहता हूं यार। तो आंख खोल करके, सेल्समैन हो तो आंख बंद करके सेल करोगे हैं? तो अल्लाह के सामने ये कहा, किसने कह दिया तुमको आंख बंद करके? तजल्लियात को महसूस करने की दो शक्लें हैं, इब्तिदाई जाहिरी बसारत से और बातनी तौर पर निहाई तौर पर बसीरत से। दो ही चीज है ये। अल्लाह ने आंख दिया है देखने के लिए, आंख बंद करने के लिए नहीं दिया है। इसलिए आंख खोल करके ही सुन्नत है नमाज पढ़ना। आंख बंद करके बाद फुकहा ने इजाजत दिया है कि बहुत, मैं कहता हूं कि ये शरीयत में है ही कहां, बल्कि बुजुर्गान हुक्माए इस्लाम ने एक हिकमत लिखी। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, तब बताऊंगा। कहा सुनो, अल्लाह ताला जानते हैं मेरा बंदा ज़ईफ है, समीन अशरफ मेरा नाम है, कहते हैं समीन अशरफ ज़ईफ है, अल्लाह को मालूम है। जैसी नमाज मैंने कहा था ये न पढ़ पाएगा, तो दुश्मन को लगा दिया कुत्ते को कि तू भोंक। तो ये बेचारा दिल से तो गमगीन है कि क्यों ख्याल आ गया। अल्लाह इसी बुनियाद पर के शैतान ने वसवसा डाला मेरे बंदे को, और मेरा बंदा फिर भी फातिहा पढ़ रहा था, कुरान पढ़ रहा था, अल्लाह अकबर कह रहा था, रुकू कर रहा था, सजदे कर रहा था, तहियात पढ़ रहा था, रसूल पे दरूद पढ़ रहा था, आखिर में अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी की दुआए मासूरा पढ़ रहा था। अल्लाह कहेंगे वो अपना काम कर रहा था और मेरा बंदा मेरा काम कर रहा था। जा बंदा, मैंने तेरी 100% नमाज लिख दी। तो वसवसा तो आना खैर हो गया ना भाई। हमारी नमाज को अल्लाह ने दुश्मन की दुश्मनी की वजह से 100% कबूल कर लिया, तो आप क्यों आंख बंद कर लेते हैं? अच्छा बाबा, ये तो एक बात बीच में बताई
یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ اللہ کی عدالت میں میرا اور پوری دنیا کے انسانوں کا عمل اللہ کی اپنی کسوٹی پہ تولا جائے گا، اللہ کے اپنے علم کی کسوٹی پر تولا جائے گا۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی ایک روز بتایا تھا، ہر عمل کے شروع میں اللہ تعالی سے اخلاص کی توفیق مانگیے۔ کس طرح؟ اے اللہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں، اللہ میں آیا نہیں ہوں، میں آپ کی توفیق سے لایا گیا ہوں۔ کوئی اور طاقت تھی، توفیق کا ترجمہ کوئی غیبی طاقت تھی جو مجھے گھر سے اٹھا کر کے آپ کو کون لے کے آیا میرے درس میں؟ اللہ پاک لائے۔ جی بے شمار لوگ ہیں نماز پڑھ کر کے اردو اسپیکنگ چلے گئے، اور آپ بل ارادہ ہے، مجھے پتا ہے کچھ ساتھی اجمان سے آتے ہیں، کچھ عین سے آتے ہیں، کچھ راسل خیمہ سے اس درس میں آتے ہیں، اس لیے میں ناغہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ بیچارے 20-20, 25-30, 30 روپے خرچ کر کے ایک جمعہ کے عرض کی حدیث قدسی کے لیے آتے بیچارے۔ اب یہ بتائیے کہ وہاں سے آنے کی جو طاقت ہے اس کے دل میں یہ کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ شیطان کو یہ معلوم ہے کہ آیا ہے یہ توفیق الہی سے، میں روک تو سکا نہیں، اب اس کے عمل کو میں کیسے برباد کروں؟ تو عمل کے آخر میں اس کی زبان سے کچھ کہلا دے گا، تو بجائے اس عمل کی نسبت کو بچانے کا طریقہ، آنے میں اخلاص آپ ہو گیا، اب عمل کر لیا آپ نے، اب اس کو بچا لینا ہے، تو بچانے میں عمل جب ہو جائے تو اس عمل کو ہونے کی نسبت اپنی طرف نہ کر کے یہ کہیے کہ اللہ نے یہ عمل مجھ سے کرا لیا، تو شروع میں بھی مخلص ہو گیا اور آخر میں بھی مخلص ہو گئے، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی اخلاص رہے گا، قیامت میں بھی اخلاص رہے گا۔ لیکن اگر آ گیا عجب، خود رائی، خود پسندی، کسی کو دکھلانا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اس لیے ہر آدمی کو اپنے اعمال صالحہ کے بعد اس کی نفی کر دینی چاہیے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوا، جو کچھ بھی ہوا وہ رب ذوالجلال کی توفیق سے ہوا اور توفیق ہی کی بنیاد پر ہوا، میرے عمل کا اس میں کچھ دخل نہیں۔ کیوں؟ میں چاہ کر کے بھی کسی عمل کو کرنے پہ قادر نہیں ہوں۔ ایسا ہوتا ہے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ ہوا ہوگا کہ آپ کبھی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا، کوئی دوست آ گیا، ساتھی آ گیا، اچانک کسی کا ٹیلی فون آ گیا، اور جو وقت آپ نے متعین کیا ہوا ہے اپنے وظیفے کے لیے، عمل کے لیے، وہ عمل نہ ہو سکا۔ جیسے آج جمعہ ہے، بے شمار ساتھی سورہ کہف پڑھتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے ایسی کوئی پریشانی آئی کہ انسان افراتفری کا شکار ہو گیا، وہ عمل اس سے نہیں رہ گیا۔ یہ دوسری چیز ہے کہ اللہ اس کو ثواب دے دیں گے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ ہمارے چاہنے کی بنیاد پر ہمارا عمل نہیں ہوتا ہے، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود اگر اللہ چاہے گا تو عمل ہو جائے گا، اور چاہنے کے باوجود بھی اللہ چاہے گا تو عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے شروع میں بھی اسی سے توفیق، اور ہونے کے بعد بھی اس عمل کے ہو جانے کی نسبت جی کس کی طرف؟ من کا و الیک، تیری ہی طرف سے ہوا اور تیرے ہی لیے ہوا۔ اس لیے دوستو اپنے اعمال کا احتساب کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی کبھی ہفتے میں روزانہ توفیق ہو جائے تو روزانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز کا اقرار کر لیجیے۔ اپنے کیا عجز؟ کہ اے اللہ میرے رب، میں تو وہی تھا جو قابل ذکر نہیں، تو یہ تو آپ کی قدرت کا کمال ہے اور آپ کی شان بے نیازی ہے کہ تو پاک، تیرا نام پاک، تیری تسبیحات پاک، میں ناپاک، میری زبان ناپاک، لیکن اس ناپاک زبان کو آپ نے اپنے پاک نام کی تسبیح کرنے کی اجازت دے دی۔ اے اللہ میں اس پر کتنا تیرا شکر ادا کروں۔ تو پھر کبھی بھی دماغ خراب نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت ہے یا غیر حقیقت ہے؟ جی
اللہ نے ہم کو، ذکر کی بات چھوڑو، بڑے لوگ کرتے، میں نہیں کر سکتا، میں کہتا ہوں کہ میری زبان کو اللہ پاک نے لفظ اللہ کہنے کی اجازت دے دی، یہ بھی بڑا کرم ہے، ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ لفظ اللہ کو میری زبان ادا کرے، چونکہ وہ پاک ہے، بے نیاز ہے، ہمارے محتاج نہیں ہے، لیکن سب باتوں کے باوجود میرے اللہ نے اجازت دے دی کہ اپنی تسبیح کر لوں۔ اس بات پر جب اللہ کا شکر ادا کیجئے گا تو شیطان نامراد جائے گا۔ شیطان بامراد کہاں ہوتا ہے؟ دیکھو ایک حدیث سناتا ہوں، زیادہ نہ ڈرنا، ڈرانے والی حدیث میں کم سناتا ہوں۔ حدیث کے اندر ہے ترغیب و ترہیب میں کہ ایک آدمی 60 سال تک اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ کتنے سال؟ 60 سال تک، اور عبادت کو خوب چھپاتا ہے، اور مخلصین میں اس کی عبادتیں لکھ لی جاتی ہیں۔ 60 سال کے بعد لوگوں کے بیچ میں کہہ دیتا ہے کہ تحدیث نعمت کے طور پر، دیکھو شیطان کیسے پکڑتا ہے کہ تحدیث نعمت سمجھتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں، تو شکر دل میں ادا کرو، مجمع میں ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ تو 17 پارہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے؟ جی بھائی، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے صوفی عبد الحمید سواتی بہت بڑے حضرت مدنی کے خلیفہ ہیں، قرآن کی تفسیر بھی ہے، سوات پاکستان کے، انہوں نے لکھا ہے کہ 42 سال تک شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کا عمل رہا ہے کہ روزانہ ایک ختم قرآن پڑھتے تھے۔ واللہ میں جب کتاب میں پڑھا نا تو میرے تو ہوش ہی ٹھکانے لگ گئے۔ کتنے دن؟ اور کسی کو پتا 42 سال تک جس شخص نے روزانہ ایک ختم قرآن پڑھا، جبکہ قاری صاحب نے دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، 5-5 ہزار مہمان، ہم بھی دارالعلوم میں پڑھتے تھے تو جاتے تھے جمعرات کو تو دیکھتے تھے 5-5 ہزار مہمان شیخ کے ہاں، اور بڑے بڑے شیخ الحدیث ہندوستان پاکستان کے چوٹی کے علماء، مولانا احمد صاحب، مولانا علی میاں ندوی، اور بڑے بڑے شیخ الحدیث اقرات بقرات سب ان کی جوتیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنا ہجوم۔ خیر دوستو، تو انسان اگر چاہے اپنے عمل کو چھپانا، ہاں تو 60 سال کے بعد کیا کرے گا؟ وہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ دیتا ہے لوگوں سے کہ میں یہ عمل الحمدللہ اتنے دن سے کر رہا ہوں۔ حدیث کے اندر ہے جو اس کا 70 گنا ثواب تھا، اللہ پاک اس کو کم کر کے 10 پہ لے آتے ہیں۔ کتنے پہ لے آتے ہیں؟ 10 پر۔ پھر کسی مجلس میں دوبارہ پھر کہتا ہے یار یہ عمل میرا ماشاءاللہ، پہلے الحمدللہ کہا، ابھی کیا کہتا ہے؟ ماشاءاللہ یہ عمل اتنے سال سے ہے۔ حدیث کے اندر ہے اب وہ 10 سے آ کر کے 1 پہ ٹک جاتا ہے، 10 سے 1 پہ آ جاتا ہے۔ اللہ بچائے بھائی۔ اے اللہ، تو میرا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اے اللہ ظاہری باطنی سب حفاظت کرنا ہے۔ پھر تیسری بار لوگوں سے کہہ دیتا ہے بھائی الحمدللہ ماشاءاللہ یہ کام میں اتنے دن سے کر رہا ہوں، اتنے دن سے کر رہا ہوں۔ اب وہ پورا کا پورا عمل ریا میں لکھ دیا جاتا ہے، پورا کا پورا عمل ریا میں۔ سنو بھیا، غور سے اس کو یاد کر لینا۔ امام زین العابدین حضرت امام حسین کے صاحبزادے ہیں، مدینہ منورہ میں 240 گھروں کی مکمل کفالت کرتے تھے۔ کتنے گھروں کی؟ 240 گھر کی مکمل کفالت، اور پوری زندگی صاحب خانہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ خرچہ ہم کو کہاں سے ملتا۔ لکھا ہے امام زین العابدین کی سوانح حیات میں، رات میں تہجد کے وقت اٹھتے، اپنے پاس خصوصی
दिमाग में तरतीब बनाए हुए होते कि इसके घर में 4 बच्चा 1 बीवी, तो इसका खर्चा हफ्ते का होगा 50 दिरहम एक सामान जाने के लिए, इसका 60 दिरहम, उसका 100 दिरहम। तो चूंकि ये नवासे रसूल हैं, हजरत इमाम हुसैन के बेटा हैं, लोग हदिये तहाइफ नजराने देते थे, तो ये बजाय अपने बच्चों पे खर्च करने के तमाम अहले मदीना की किफालत करते थे। तो रात में क्या करते, चिथरा समझते हो? अरे वो टेलर लोग कपड़ा काट के फेंक देता ना छोटा छोटा टुकड़ा, उसको क्या बोलते? चिथरा ही बोलते यार हम, तब तुम लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। कपड़े का टुकड़ा, उस कतरन में पैसा डाला 50 दिरहम। आज का जैसा लोगों का मकान तो था नहीं कि डोर भी कम वक्त नहीं खुलता, खुद ही से लॉक हो जाता है वो जब तक अंदर से ना खोले, तो हर मकान वाले के दीवार से घर में डाल देते, 10 घर में आज, 10 घर में परसों, 10 घर में तरसों, इस तरह हर पूरे 240 जो मदीने के घर थे गरीबों के, सबके घर में रात रात में डालते, ला इल्मी में। वो घर वाले यूं समझते कि ये मदीने रसूल है, फरिश्ते आते हैं और पैसा देके चले जाते हैं, मौज मस्ती से अपना खाते शुक्र अदा करते, भाई अल्लाह के रसूल का शहर है, देखो आसमान से अल्लाह पैसे भेज रहा है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हो गया, तो किसी के घर में ये बधा हुआ पैसा नहीं आया। तब ये राज फाश हुआ कि तन्हा सब घर की किफालत इमाम ज़ैनुल आबिदीन किया करते थे। ये था इखलास और ये था छुपाना। अल्लाह ताला हम सबको नेकी खूब करो और खूब छुपाओ, और गुनाह बिल्कुल ना करो फिर भी अल्लाह के सामने रो, फिर भी अल्लाह के सामने रो। गुनाह बिल्कुल ना करो। भाई बहुत मशहूर है कि हराम पर तो अजाब है और हलाल पर हिसाब है, हलाल पर हिसाब है और हराम पर अजाब है। तो बदअमली पर अजाब है और आमाल सालिहा को अल्लाह की मीजान पर हिसाब है। बदअमली पर अजाब है, लेकिन आमाल सालिहा को अल्लाह की मीजान पर हिसाब देना है। बस अल्लाह मेरा मुहासिब हिसाब न ले, अल्लाह हिसाब न ले। लिहाजा दोस्तों जरूरी है कि अव्वल भी और आखिर भी अमल करने के बाद इस्तिग़फ़ार कीजिए, अमल करने के बाद इस्तिग़फ़ार कीजिए कि मेरे अल्लाह मुझसे कुछ भी नहीं हुआ, मेरा अल्लाह मुझसे कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह हमें आप सबको इखलास की तौफीक अता फरमाए। मैं भी बड़ा डरता हूं भाई, सही बात यही है। अल्लाह ताला हमको भी शैतान के चक्कर से बचाए, नफ्स के हुजूर से बचाए। क्यों? दुनिया कितने दिन के बाबा, कितने लोग इस कुर्सी पे बैठे थे कारी साहब के, बड़े बड़े औलियाए किराम, और वो आज अल्लाह के पास पहुंचे हुए हैं। तो हम भी एक न एक दिन जाने वाले, हाँ जाने वाले नहीं है, ले जाने वाले जी जी हाँ, दोनों बात है, जाने वाले भी और ले जाने वाले भी। अल्लाह ताला हमको आपको सबको खूब इखलास की तौफीक फरमाए। बस वो जो दुआ मैं पढ़ता हूँ, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनिन वला अकल्ल मिन ज़ालिक। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस दुआ को मौत के वक्त पढ़ा। मौलाना इनामुल हसन साहब से कहा कि वो पढ़ाओ इसी को, तो उन्होंने और भी इजाफा किया कारी साहब कि इन तकिलनी इला नफ्सिन व ज़ाफिन व औरतिन व ज़म्बिन व खतियतिन, यानी ए अल्लाह अगर मुझे मेरे नफ्स के हवाले कर दिया तो गोया कि आपने गुनाह के हवाले कर दिया, मैं तो फिर गुनाह करूंगा, खतिया करूंगा, कमजोरी की तरफ चला जाऊंगा, बिल्कुल बेपर्दा हो जाऊंगा, मेरे अल्लाह हिलाक व बर्बाद हो जाऊंगा। लिहाजा मुझे मेरे नफ्स के हवाले न कर, अल्लाह मुझे भी न करे, आपको भी न करे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरिन मा सअलका मिन्हु नबियुका व रसूलुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रिन मस्तआज़का मिन्हु नबियुका व रसूलुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, हम सब आपसे इखलास की भीख मांगते हैं। ए अल्लाह, यकीनन आप एक हैं,
اور جس طرح آپ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، آپ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، عمل بھی بندوں کا وہی قبول کیجئے گا کہ جس میں کائنات عالم کی کسی مخلوق کی شرکت نہ ہو۔ اے اللہ تو ایسے ہی اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی شیطان اور نفس کے دھوکے سے کوئی چکر ہو جائے تو فوراً توبہ کی تنبیہ کر دیجئے گا، توبہ کی توفیق دے دیجئے۔ میرے اللہ ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے اور نہ بچ سکتے ہیں، آپ کے فضل سے کچھ ہوا ہے اور ہوگا۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے فضل سے ہوا ہے، اور جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کے فضل ہی سے ہوگا۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔